یہ پروگرام امریکن پاکستانی پبلک افیئرز کمیٹی کے تعاون سے پیش کیا جا رہا ہے۔ امریکی سیاست میں پاکستانیوں کی شمولیت کی خواہاں تنظیم APPAC۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسول الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وائس آف ساؤتھ ایشیا کی رمضان ٹرانسمیشن کے ساتھ میں ہوں آسماء بتول۔ الحمدللہ تعالی ہم آج 5ویں روزے کی طرف رواں دواں ہیں، اور آج جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے روزے کے ظاہری اور باطنی آداب اور فوائد و برکات۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں یہ فرمایا کہ تم پر روزے فرض کیے گئے اور تم روزے رکھو جس طرح سے پچھلی امتوں پر روزے فرض ہوئے، اور اللہ پاک فرماتے ہیں کہ تم پر روزے اس لیے فرض کیے گئے تاکہ تم تقوی اختیار کرو، تاکہ تم پرہیزگاری اختیار کرو اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مقبول اور مقرب بندے بن جاؤ۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے صوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا ہوں۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ وہ میرے لیے اپنا طعام روکتا ہے، اس پر صبر کرتا ہے، اپنی دیگر نفسانی خواہشات سے وہ بچتا ہے، ان سے کنارہ اختیار کرتا ہے فقط میری خاطر، تو اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اس کو پھر میں ہی جزا عطا فرماتا ہوں۔ اسی طرح اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، اور تم کھاتے پیتے رہا کرو اس وقت تک حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ، یعنی اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جب سفید ڈورا سیاہ ڈورے سے علیحدہ ہو جائے، یعنی یہاں پر سحری کے وقت اوقات کے حوالے سے اللہ رب العزت بیان فرما رہا ہے کہ تم اس وقت تک کھاتے رہا کرو کہ جب تک کہ سحری کا وقت مکمل نہ ہو۔ اور پھر اللہ پاک فرماتے ہیں ثم اتم الصیام الی اللیل، اور پھر تم اپنے روزوں کو رات تک پورا کیا کرو۔ حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزے کی فضیلت کے حوالے سے، بلکہ روزے دار کی فضیلت کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت کا ایک دروازہ ہے، جنت کا ایک دروازہ ہے جس کا نام ریان ہے، اور اس سے صرف روزے دار ہی داخل ہوں گے، اور بروز قیامت اللہ رب العزت یہ ندا فرمائیں گے کہ روزے دار کہاں ہیں، وہ اٹھ کھڑے ہوں گے اور وہ اس دروازے سے داخل ہو جائیں گے، اور پھر اس دروازے کو بند کر دیا جائے گا، اور اس دروازے سے روزے دار کے علاوہ کوئی داخل نہ ہوگا۔ کہ روزہ دار کون ہیں؟ جو اللہ کی خاطر صبر کرتے ہیں، اللہ رب العزت کی خاطر منکرات سے اپنے آپ کو دور رکھتے ہیں، اپنے آپ کو اللہ کا مقرب بندہ بنانے کے لیے اس کی محبت میں پہل کرتے ہیں۔ اور پھر یقیناً ہم جانتے ہیں کہ اگر ہمیں کسی ذات سے، کسی ہستی سے محبت ہے تو اس کی خاطر ہم جو فرض ادا کرتے ہیں، جو عمل ادا کرتے ہیں، وہ عمل درکنار کتنا ہی مشکل ہو لیکن وہ ہمارے لیے آسان بنتا ہے، چونکہ ہم اس ذات سے، اس ہستی سے، اس شخصیت سے محبت کرتے ہیں۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہمیں جو احکامات عطا فرماتے ہیں ہم اس پر اسی طرح عمل کرتے ہیں کہ یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم آپ سے محبت کرتے ہیں، اور اس محبت میں پھر وہ عمل ہمارے لیے کرنا نہایت آسان ہو جاتا ہے۔ اسی طرح روزے کی فضیلت کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور حدیث مبارکہ میں فرمایا جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ حضور فرماتے ہیں اذا نسی احدکم، کہ جب کوئی روزے دار بھول جائے فاکل اشربا، اور جب وہ کھا لے یا پھر او شربا وہ پی لے، کچھ بھی پی لے، فلیتم صومہ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں تو اگر وہ بھولے سے کھا لے یا اگر وہ بھولے سے پی لے
تو فَلْيُتِمَّ صَوْمُهُ، تو وہ اپنے روزے کو پورا کر لیا کرے. فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللَّهُ، کہ بے شک جو اس کا کھانا ہے یا جو اس کا پینا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، وہ اللہ نے اس کو کھلایا یا پلایا ہے. تو وہ یہ نہ سوچے کہ اس کا روزہ ٹوٹ گیا، بلکہ وہ اس روزے کو مکمل کرے. پھر اسی طرح کیمیائے سعادت میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے خواص کے لوگوں کی خصوصیات بیان فرمائیں. عوام الناس کے حوالے سے فرمایا کہ ایک عوام الناس کا روزہ ہے، ایک خاص کا روزہ ہے، ایک خاص الخاص کا روزہ ہے. یعنی عوام کا روزہ یہ ہے کہ وہ صرف بری چیزوں سے اپنے آپ کو روکے رکھتے ہیں اور روزہ رکھتے ہیں اللہ کی خاطر، یہ عوام کا روزہ ہے. اور کھانے پینے سے منع رہتے ہیں، نفسانی خواہشات سے منع رہتے ہیں. لیکن جو خاص الخاص کا روزہ ہے وہ ایسا ہے کہ وہ اللہ رب العزت کے منکرات، جو اللہ رب العزت نے جن چیزوں سے منع فرمایا ہے، وہ سوچتے ہیں کہ اگر ہمارے ذہن میں یہ خیال بھی آ گیا تو ہمارے روزے کو گزن پہنچے گی، ہمارا روزہ خراب ہو جائے گا. تو وہ اللہ رب العزت کی یاد میں ہر دم اسی طرح رہتے ہیں کہ اگر اس کی یاد سے غافل ہوئے تو ان کا روزہ ٹوٹ جائے گا یا وہ عبادت سے نکل جائیں گے. لیکن خاص کا روزہ کیا ہے؟ خاص کے روزے کے حوالے سے وہ فرماتے ہیں کہ یہ 6 چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھتے ہیں. اور وہ 6 چیزیں کون سی ہیں؟ سب سے پہلے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں آنکھ کی حفاظت کرنا ہے. یعنی دوران روزہ ایسی چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے کہ کسی طرف اگر وہ نگاہ کرے گا تو اس کی نگاہ گناہ گار ہوگی، یا پھر وہ کسی گناہ والے عمل میں ملوث ہو جائے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث مبارکہ میں فرماتے ہیں کہ 5 چیزیں روزہ توڑ دیتی ہیں. اور آیا وہ 5 چیزیں کیا ہیں؟ وہ جھوٹ ہے، وہ غیبت ہے، وہ چغلی ہے، وہ جھوٹی قسم کھانا ہے، اور شہوت کے ساتھ کسی کی طرف نظر کرنا ہے. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر ہم غیبت کرتے ہیں، ہم روزہ تو رکھتے ہیں لیکن ہم روزے کے دوران بہت سے اعمال ایسے کر جاتے ہیں جو اپنی نادانی کی وجہ سے، اپنی کمزوری کی وجہ سے، کم فہمی کی وجہ سے ہم غیبت کرنے بیٹھ جاتے ہیں، ہم چغلی کرتے ہیں، ہم لوگوں کا دل دکھاتے ہیں. تو حضور نے فرمایا یہ تمام چیزیں ہمارے روزے کو خراب کرتے ہیں. پھر اسی طرح حضور فرماتے ہیں بیہودہ بات نہیں کرنی. جو چیز بات کرنے میں بری ہے اس کا سننا بھی برا ہے. تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کو ہم کلام کرتے ہوئے بہت سارے الفاظ ایسے استعمال کر جاتے ہیں جو ہمیں نہیں استعمال کرنے چاہیے. یقیناً یہ تمام باتیں اس بات کی عکاسی کرتی ہیں کہ اگر بندہ مومن ان تمام چیزوں پر عمل پیرا ہو تو وہ اصلاً کردار میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی کہلائے گا. دوسری بات جو میں نے عرض کی کہ ہمیں بیہودہ باتوں سے، لغو گفتگو سے بھی محفوظ رکھنا ہے اپنے آپ کو. پھر اسی طرح کان کو بری باتوں کے سننے سے بھی محفوظ رکھنا ہے. پھر اسی طرح حضور فرماتے ہیں کہ ہاتھ پاؤں کو نازیبا حرکات کی طرف نہ لے کر جائے. یعنی ایسی تمام چیزوں سے اپنے ہاتھ اور پاؤں کو وہ روکے رہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد سے غافل کرتی ہیں یا منکرات کی طرف ہمیں لے کر جاتی ہیں. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کوئی بیمار میوے سے وہ پرہیز کرے لیکن وہ زہر کھائے. یعنی اس کا مفہوم اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر تو وہ عمل نہ کرے لیکن باقی وہ دنیاوی چیزوں کی طرف ملوث رہے. تو وہ اسی طرح فرماتے ہیں کہ وہ ہاتھ اور پاؤں کو نازیبا کلمات کی طرف، نازیبا حرکات کی طرف نہ لے کر جائے. پھر اسی طرح وہ فرماتے ہیں بوقت افطار وہ حلال چیزوں کو کھائے. اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ افطار بھی کرے تو حلال چیزوں کے ساتھ کرے. اور آخر میں وہ یہ فرماتے ہیں کہ افطار کے بعد وہ اس خیال میں وقت گزارے کہ پتہ نہیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں میرا روزہ قبول ہوا ہے یا نہیں قبول ہوا. وہ اسی پریشانی میں رہے، اسی کیفیت میں رہے اور تذکیر و تحلیل کرتا رہے، استغفار کرتا رہے. جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مطہرہ ہمیں اس بات کی طرف راغب کرتی ہے، اس بات کی تربیت دیتی ہے کہ پورے رمضان بندے کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر عمل کرتا ہوئے اپنے بستر پر اس وقت تک اتنی دیر آرام نہ کرے جب تک کہ اسے علم نہ ہو جائے کہ آج اس کے روزے کا حق ادا ہو گیا، اس کی نمازوں کا حق ادا ہو گیا، اس کی استغفار کا حق ادا ہو گیا. پھر اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزے کی فضیلت کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ بروز قیامت
روزہ اور قرآن بندہ مومن کی شفاعت کریں گے۔ یعنی روزہ اللہ رب العزت سے یہ کہے گا کہ اے اللہ یہ تیری خاطر بری چیزوں سے محفوظ اس نے اپنے آپ کو رکھے رکھا، یہ طعام سے بچا رہا، یہ نفسانی خواہشات سے بچا رہا، مولا تیری خاطر تو میرے حق میں، یعنی میں اس کے لیے دعا کرتا ہوں کہ مولا تو اس کی شفاعت فرما، اللہ رب العزت وہ شفاعت قبول فرمائیں گے۔ پھر اسی طرح قرآن اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کرے گا کہ اے مولا یہ پوری رات مجھے پڑھتا رہا، تلاوت کرتا رہا، تیرے کلام کو پڑھتا رہا، مولا اس کی بخشش و مغفرت فرما۔ اللہ رب العزت قرآن کی شفاعت کو قبول کریں گے اور اس کی بخشش و مغفرت فرمائیں گے۔ یعنی اللہ رب العزت قرآن اور روزے کی یہ صدا قبول فرمائیں گے، اور مجھے اور آپ کو جو ہم روزہ رکھنے کی ایک ادنا سی کوشش کرتے ہیں، کلام رحمان پڑھنے کی ایک ادنا سی کوشش کرتے ہیں، اور اس کلام رحمان کو پڑھنے کے لیے جیسا کہ ہم نے اس سے پہلے بھی بات کی کہ ہمیں اس کے آداب کا خیال رکھنا ہے، ہمیں اس کو تجوید کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کرنی ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت کا ادب یہ ہے کہ اس کو خوبصورت انداز کے ساتھ پڑھا جائے، شیریں لہجے کے ساتھ پڑھا جائے۔ اسی طرح قرآن پاک پڑھتے ہوئے جب عذاب کی آیات آئیں تو اس پر رک کر توقف کیا جائے، توبہ و استغفار کی جائے، اور یہ دعا کی جائے اللہ پاک کی بارگاہ میں کہ مولا ہمیں ایسی چیزوں سے منع کر دے، ہمیں ایسی چیزوں سے دور کر دے جو تیرے منکرات کا باعث بنتی ہیں، جو تیری ناراضگی کا باعث بنتی ہیں، اور جن چیزوں پر اللہ رب العزت نے مومنین کے لیے خوشخبری عطا فرمائی وہاں پر وہ الحمدللہ کہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک اور حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں کہ لِكُلِّ شَيْءٍ زَكَاةٌ، کہ ہر شے کی زکوٰۃ ہے، وَزَكَاةُ الْجَسَدِ الصَّوْمُ، اور جو جسم ہے اس کی زکوٰۃ روزہ ہے۔ یعنی انسان اگر روزہ رکھتا ہے تو وہ روزہ اس کے جسم کی زکوٰۃ کی عکاسی کرتا ہے۔ پھر رحمتوں اور برکتوں کے اس ماہ مقدس میں ہمیں فلسفہ صوم اور مقاصد صوم کی طرف نگاہ کرنی چاہیے کہ آیا وقت یعنی جو روزہ ہے اس کا ادب کیا ہے، مقصد کیا ہے اس روزے کا، یعنی اس کے روحانی فوائد کی طرف اگر ہم نگاہ دوڑاتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ روزہ ہمیں تزکیہ نفس کرتا ہے، حرارت ایمان بخشتا ہے۔ یعنی ہر دم ہر لحظہ بندہ مومن یہ خیال کرتا ہے کہ میں اللہ کی خاطر خاموش ہوں، میں کم گوئی کو اختیار کرتا ہوں، میں تزکیہ نفس کے لیے اللہ رب العزت کا ذکر کرتا ہوں، توبہ اور استغفار کرتا ہوں۔ یعنی اس روزے کے ذریعے بندہ مومن اپنے گناہوں کی کثافتوں کو دور کرتا ہے، اپنے آپ کو اس بھٹی میں ڈالتا ہے جہاں سے وہ کندن بن کر نکلتا ہے، اور اس کا دل پھر پاک صاف اور مزکہ ہو جاتا ہے، جس سے اللہ رب العزت کا نور اس کے دل میں ڈال دیا جاتا ہے۔ پھر اسی طرح تقوی کا حصول بنتا ہے، تقوی کا حصول اسے نصیب ہوتا ہے۔ یعنی اللہ رب العزت دلوں کی طرف نگاہ کرتا ہے، ان دلوں کی طرف نگاہ کرتا ہے جس میں تقوی موجود ہو۔ اللہ رب العزت ان دلوں کو اپنی یاد کے لیے چن لیتا ہے جن دلوں میں تقوی موجود ہے۔ پھر اسی طرح ہمیں ضبط نفس پر کامیابی ہوتی ہے۔ روزے کے دوران ہم اپنے ضبط نفس کو قائم رکھتے ہیں، ہم اپنے آپ کو بری چیزوں سے، منکرات سے دور رکھتے ہیں، ہم جھوٹ نہیں بولتے، ہم یا بات بات پر ہم قسمیں کھانے کی ہمیں عادت ہے اور ہمیں بات بات پر لغو قسمیں اٹھاتے ہیں، ہم ان چیزوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھتے ہیں۔ ہم چھوٹے چھوٹے گناہ کرتے ہیں، اور وہی چھوٹے چھوٹے گناہ جن کو ہم صغائر تصور کرتے ہیں، اگر ہم ان پر آسانی اختیار کرتے ہیں اور اپنے آپ کو یہ تسلی دیتے ہیں کہ یہ تو چھوٹا سا گناہ ہے، اگر ہم وہ چھوٹے چھوٹے گناہ کرتے ہیں تو در حقیقت وہ چھوٹے چھوٹے گناہ ہمیں بڑے گناہ یعنی کبائر کی طرف بھی لے کر جاتے ہیں۔ پھر اسی طرح ہماری روحانی تربیت ہوتی ہے، ہمیں یہ ذریعہ مغفرت ہے، جیسے کہ حدیث مبارکہ میں آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، کہ حضور فرماتے ہیں کہ جس نے ایمان کی حالت میں رمضان کی راتوں میں قیام کیا
تو حضور فرماتے ہیں کہ اس کی بخشش و مغفرت کر دی جاتی ہے۔ اور ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ وہ اس طرح ہو جاتا ہے کہ جس طرح نوزائیدہ بچہ ہوتا ہے، یعنی جس کی ماں نے اسے اسی وقت جنا، یعنی وہ گناہوں سے اس طرح سے محفوظ ہو جاتا ہے، اس طرح سے پاک اور صاف اور مطہر ہو جاتا ہے۔ پھر اسی طرح اجر و ثواب کی بشارت دے دی گئی کہ جو ہم روزہ رکھتے ہیں تو اللہ رب العزت اس بندے کا یعنی اس عمل کا ثواب اتنا عطا فرماتا ہے جو 10 گناہ سے لے کر 700 گناہ تک بڑھا دیا جاتا ہے۔ اور پھر جیسے اس سے پہلے ہم نے کلام کیا کہ اگر بندہ محبت کرتا ہو تو اس محبت میں اس کا عمل آسان ہو جاتا ہے، پھر محبت الہی اس کو نصیب ہوتی ہے۔ دوران روزہ بندہ اپنے رب کی محبت میں رہتا ہے، اس کی محبت میں، اس کی الفت میں، اس کی یاد میں رہتا ہے کہ اللہ رب العزت میرے سامنے ہے، مجھے دیکھ رہا ہے، تو میں نے کوئی ایسا عمل نہیں کرنا جو اسے ناگوار گزرے یا پھر کوئی خطا کا باعث بنے۔ پھر اسی طرح باطنی صفائی میسر آتی ہے۔ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ مہینہ تیرے دل کی درستگی نہ کرے اور تجھے گناہوں سے دور نہ کر سکے، نہ بچا سکے، تو اس سے بہتر کون سی ایسی چیز ہے جو تجھ پر اثر انداز ہو۔ یعنی ان کو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ ہمارے لیے ایسا چانس ہے، ہمارے لیے ایسی برکت فراہم کرتا ہے کہ جس کے اندر اگر ہم چاہیں تو ہم اپنے سارے پچھلے گناہوں کی مغفرت طلب کر سکتے ہیں، ہم اپنے خطاؤں پر، اپنے عیبوں کو اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضر کر کے معافی کے طلبگار ہو سکتے ہیں، اور اللہ رب العزت ماہ مقدس کی برکتوں سے ہمیں معاف فرما سکتا ہے۔ پھر اسی طرح تعمیر اخلاق ہوتی ہے۔ دوران روزہ ہم کوشش کرتے ہیں ہم کسی سے غصے سے بات نہ کریں، ہم برداشت کریں، ہمیں جو بری بات لگے کسی کی، ہم کسی کو تکلیف نہ دیں، کسی سے بلند لہجے میں بات نہ کریں۔ ہمارے اندر بردباری آتی ہے، ہمارے اندر نیکی کی صفات پیدا ہوتی ہیں، اور اس کے ادب کی وجہ سے ہم بہت ساری ایسی چیزوں کو کرنے سے محفوظ رہتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں تربیت فرماتے ہیں۔ پھر اسی طرح جسمانی فوائد کی طرف اگر ہم نگاہ کریں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، یعنی اگر تمہارے لیے روزہ رکھنا اتنا بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم یہ جانتے ہو، اگر تمہیں یہ پتہ چل جائے، تمہیں یہ ادراک حاصل ہو جائے کہ روزہ رکھنا تمہارے لیے کتنا فائدہ مند ہے، تو تم پورے سال روزے رکھو۔ اسی طرح رمضان کے روزوں کے علاوہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم نفلی روزوں کے ذریعے اللہ رب العزت کا قرب حاصل کر سکیں، اس کی یاد کو حاصل کر سکیں، اس کی خوشنودی کو حاصل کر سکیں، اور رضائے الہی کے موجب بن سکیں۔ پھر اسی طرح تندرستی کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث مبارکہ ہے، حضور نے فرمایا صوموا تصحوا، کہ روزے رکھو تاکہ تم صحت مندی کی طرف جاؤ، تاکہ تمہیں صحت و تندرستی عطا ہو۔ تو یہ روزہ ہمیں کولیسٹرول سے بچاتا ہے، ہمارے معدے کے امراض سے ہمیں بچاتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ جو ساری سیرت مطہرہ ہے ہمیں اس بات کی طرف گامزن کرتی ہے کہ اگر اللہ کی یاد حاصل کرنا چاہتے ہیں، اللہ کے مقرب بندے بننا چاہتے ہیں، تو ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ رمضان کے اس مقدس مہینے میں اور اس کے علاوہ باقی کے 11 مہینوں میں بھی ہم کوشش کریں کہ اللہ رب العزت کی یاد کو پا سکیں، اپنے قلوب و تھار کو، اپنی عادات کو اس طرح سے سنوار سکیں کہ پورے 11 مہینے ہماری عادات پر رمضان المبارک کی ان برکتوں کا رنگ نظر آئے، اور ہم ان عبادات کو جاری و ساری رکھ سکیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے ہماری اس نشست کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔